الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی یہ شریعت ایک مکمل اور مستحکم شریعت ہے۔ انسان کے وجود سے لے کر اس کے خاتمے تک کون سی چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے، کون سی چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو پوری تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ اب نہ اس شریعت کے اندر کسی نقص کی ضرورت ہے اور نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ یہ دین مکمل دین ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے نقصانات کی وجہ سے ان سے روک دیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کبر و غرور، گھمنڈ، انسان کا اپنے آپ پر اترانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گھمنڈ کیا ہے، کبر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر جاننا اور حق کو ٹھکرا دینا۔ یہی ہے گھمنڈ، یہی ہے کبر، یہی ہے اپنی عجب پرستی، یہی ہے نفس پرستی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میں، انا، انانیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذموم صفت سے کیوں منع کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے: الکبریاء ردائی والعز ازاری فمن نازعنی فیہما عذبتہ۔ کبریائی، بڑک پن، یہ میری چادر ہے، اور عزت یہ میرا تہبند ہے۔ جو کوئی ان دونوں میں مجھ سے کچھ بھی بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس میں کچھ شریک ہونے کی کوشش کرے گا، عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں: مفتاح الشقاوہ ومنبع الفساد الکبر، کہ بدبختی کی افتتاح، بدبختی کی شروعات، بدبختی کی چابی اور فساد کی
खनखनाहट, यही किब्र है, घमंड है, उज्ब परस्ती है, नफ्स परस्ती है। इंसान कहे मैं तो फलां हूं, मैंने तो फलां है, मैंने तो फलां काम किया, मेरे होते हुए ये हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको जरिया बनाया है किसी काम के होने का, खुसूसन खैर के, तो ये आपकी शरफ व मंजिलत नहीं है, इसमें आपके लिए इम्तिहान है और इब्तिला है, इसमें आपके लिए ढील है रब्बुल आलमीन की तरफ से कि आप किस तरफ जाते हैं। शर तो इंसान को बुराई से रोक देता है। जब इंसान तंगदस्त होता है, इंसान मजबूर होता है, वो किस चीज पर घमंड करेगा, वो किस चीज पर इतराएगा, किस चीज पर बनेगा। अनानियत कैसे आएगी उसके अंदर? नहीं आ सकती। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कुछ देता है, चाहे मालो दौलत हो, चाहे ओहदा व मनसब हो, चाहे बड़कपन हो, चाहे इल्म हो, चाहे कुछ भी हो, रब्बुल आलमीन उसको आजमाता है। और सबसे बड़ा इम्तिहान रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर दे कर लेता है, लेकर नहीं, दे कर लेता है, देने के बाद आजमाता है। क्योंकि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये लाजिम करार देता है कि वो अगलों को भी दे, जिसका जो हक है उस तक पहुंचाए, अपने पास बांध कर ना रखे। इसीलिए अल इल्मु मिन अत-तअल्लुम, इसीलिए कहते हैं इल्म तअल्लुम से है। यानी जो इंसान सिर्फ सीख कर अपने घर में बैठ जाए उसे आलिम नहीं कहा जाता है। जो इंसान सीख कर अपने घर में बैठ जाए वो आलिम नहीं हो सकता। इसी तरह अलगिना, अलगिना बिअदाए हुकूक़ी, मालदारी, इसीलिए कहते हैं असल मालदारी नफ्स की मालदारी। मालदार उसे कहा जाता है जो दूसरों पर खर्च करे, जो दूसरों के हक को अदा करे। माँ बाप का हक, भाई बहनों के लिए, सबके लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअय्यन किया। गरीब व फकरा के लिए ज़कात के ज़रिए से, माँ बहन भाई बहनों का हक विरासत के ज़रिए से, और नौकर चाकर का हक उनका हक अदा करके। और इन सब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिक़दार मुतअय्यन किया ज़कात के लिए 2.5%, मुतअय्यन किया वरासत के लिए लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का आधा औरत के लिए, मुतअय्यन किया फ़क़रा व मसाकीन के लिए वो हक, अगर वो आपका कोई काम में हाथ बटाते हैं तो उनके पसीना सूखने से पहले उनका हक उनको अदा कर दो, जो उनका हक बनता है। एक भी पसीना सूखने तक इंतजार नहीं करना है, एक बार। इसीलिए कहते हैं बतरुल हक व गमतुन नास, हक को ठुकरा देना और लोगों को हकीर जानना। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो इंसान मुतकब्बिर होता है वो हमेशा बातिल के आगे ज़लील होता है, हक से उसे डर लगती है और बातिल के आगे वो ज़लील और रुसवा होता है। इसीलिए फ़िरऔन के सामने जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां लेकर आए तो क्या कहा फ़िरऔन ने? जादूगर हैं, जादूगरों को बुलाओ। बातिल का सहारा लिया, जादूगरों को बुलाओ, जादूगरों के आगे ज़लील है फ़िरऔन, जादूगरों से जीत नहीं सकता फ़िरऔन, जादूगरों को बुलाओ। जब जादूगर इस्लाम ले आए मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को देखकर तो कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो तुम्हें जादू सिखाया है, क्योंकि वो हक को पहचानता ही नहीं, वो हक के सामने वो हक से डरता है और वो बातिल के आगे ज़लील और रुसवा है। और मुतकब्बिर इंसान के अंदर कभी हक परस्ती नहीं आ सकती, वो हक के आगे अपनी ज़बान को खोल नहीं सकता, वो हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता,
وہ ڈرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق بات بول دی تو لوگوں میں میری جو دھاک جمی ہوئی ہے، میری جو عزت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور وہ انسان جو حق پرست ہوتا ہے اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نصیحت کا جو معیار طے کیا ہے وہ ہے منہ پر، اس کے ساتھ اکیلے میں۔ بادشاہ اور رعایا میں یہی فرق کیا اللہ رب العالمین۔ اگر بادشاہ ہے اس کو اکیلے میں نصیحت کرو، اس کو اکیلے میں نصیحت کرو۔ اگر عام انسان ہے اس کو بھی اکیلے میں نصیحت کرو، لیکن اگر نہیں سنا تو علی الاعلان کہنے کا حق ہے، لیکن بادشاہ کے سلسلے میں نہیں، حاکم کے سلسلے میں نہیں۔ انسان کے اندر کبر 3 وجہوں میں سے ایک وجہ سے آتا ہے۔ یا تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے، عجب اس کے اندر ہوتا ہے، عجب، میں تو ہوں، مجھے تو اللہ نے دیا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ دوسری چیز حسد، حقد، کینہ، بغض، عداوت، اس وجہ سے وہ کبر کرتا ہے کہ فلاں کو عزت کیوں مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی، فلاں کو لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں پوچھ رہے، فلاں کو کیوں مجلسوں میں بڑا بنایا جاتا ہے، مجھے کیوں نہیں بنایا جاتا، لوگ میرے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہیں، فلاں پر کیوں نہیں اعتراض کرتے۔ مسلمانوں، یہ دنیا دار العمل یعنی کام کرنے کی دنیا۔ جواب اگر دینا ہے کسی کو تو منہ سے نہیں، اپنے عمل سے دینا ہے۔ جو انسان، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا حسب نسب، اس کا خاندان، اس کی شرافت اسے آگے نہیں پہنچا سکتی۔ من بطأ به عمله، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، لم يسرع به نسبه، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر کبر آتا ہے، ریا و نمود، دکھلاوا۔ لوگ مجھے پوچھیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں۔ یہ لوگ ہر چیز میں لوگ ہیں، کسی چیز میں اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں یاد رکھو کہ تکبر کے جو درجات ہیں وہ شروعات کہاں سے ہے؟ دل سے شروعات ہوتی ہے، پہنچتا ہے عمل تک، پھر ظاہر ہوتا ہے زبان سے۔ یہ 3 درجے ہیں کبر کے۔ دل کے اندر سب سے پہلے کبر آتا ہے، عجب پرستی، نفس پرستی، مجھے لوگ سلام کریں، یہ انسان چاہے، پھر اپنے عمل سے ظاہر کرے۔ کسی کے پاس سے گزرے تو سلام نہ کرے، سوچے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے۔ کسی چھوٹے کے پاس سے گزرے تو اس کی طرف حقارت کی نگاہ سے دیکھے، سوچے کہ میں تو اس سے بڑا ہوں، میں کیوں اس کو سلام کروں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے یہ چیز خلاف۔ اور پھر زبان سے کہے میں تو فلاں ہوں، مجھے لوگ پوچھیں گے۔ یہ 3 درجات ہیں کبر کے۔ اور کبر کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے متکبر کا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، حق کے ذریعے سے، حق سے انہیں پھیر دوں گا۔ ان لوگوں کو جو زمین میں کبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، وہ حق پر نہیں رہ سکتے، میں انہیں حق سے پھیر دوں گا۔ جو لوگ زمین پر ناحق کبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، میں انہیں حق سے پھیر دوں گا۔ ان کو میں حق پر باقی نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہمارے اندر عجب پرستی ہے اس لیے کہ ہم مالدار ہیں، اگر ہمارے اندر عجب پرستی ہے اس لیے کہ ہم بڑے شریف حسب نسب والے ہیں،
اگر ہمارے اندر عجب پرستی ہے اس لیے کہ ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کو نہ تو آپ کے خاندان کی پرواہ ہے، نہ اللہ رب العالمین کو آپ کے مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العالمین کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کو کون سا منصب اور کون سا عہدہ دیا گیا ہے۔ رب العالمین قیامت کے دن جو پیرامیٹر رب العالمین نے بنایا ہے وہ پیرامیٹر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن متقی و پرہیزگار وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دنیا میں رہا، اور اسی کو رب العالمین قیامت کے دن شرافت عطا کرے گا، اسی کو رب العالمین قیامت کے دن عزت عطا کرے گا، اس انسان کو جس نے للہیت کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اور متکبر یہ تو کبر تو منافقوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر دیں گے، استغفار کر دیں گے تمہارے لیے، تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اعراض کریں گے، گھمنڈ کرتے ہوئے اعراض کریں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ صفت اس ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی، اس انسان کی نہیں ہو سکتی جس انسان کے اندر ایمان ہے، جس انسان کے اندر اللہ اور رسول کی شریعت سے محبت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الکبر ینافی حقیقت العبودیہ، کبر یہ اللہ رب العالمین کی حقیقت میں عبودیت سے انکار ہے، اس کے خلاف ہے۔ ایک انسان، ایک بندے کا اس بات سے انکار ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اس بات سے انکار ہے کبر، اس بات سے اعراض ہے کہ میں رب العالمین کے آگے ذلیل ہوں، میں رب العالمین کے سامنے رسوا ہوں، میں رب العالمین کا ہر پل محتاج ہوں۔ یہ یاد رکھو مسلمانوں، ہر پل ہمیں رب العالمین کی جتنی رحمتوں، جتنی برکتوں، جتنے اس کے فضل کی ضرورت ہے، شاید چرند و پرند کو بھی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ہر پل اللہ رب العالمین کی منت و سماجت کے محتاج ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ہر پل محتاج ہیں۔ اگر رب العالمین نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو ذلیل و رسوا سمجھیں، وہ اس لیے ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، خود کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ کیا کہتے ہیں سلف، تعجب ہے اس انسان پر جس کی ابتدا پانی کے قطرے سے اور انتہا کیڑے مکوڑوں کے کھانے سے ہے، وہ اپنے نفس پر اتراتا ہے۔ تعجب ہے اسے انسان پر، پانی کے قطرے سے ابتدا ہوئی، انتہا کہاں ہوئی؟ کیڑے مکوڑوں کے کھانوں سے۔ 3 دن صرف قبر میں 3 دن مسلمانوں، کیڑے مکوڑے آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں چھوڑے گے، ایک حصہ، صرف 3 دن قبر کے اندر، صرف 3 دن۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست سے کہا تھا، اپنے دوست سے جب ان کے دوست نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز امیر بننے کے بعد جب حاکم بن گئے اور بالکل فقراء جیسی زندگی گزارنے لگے، فقراء جیسی نہیں، حقیقت میں نہیں، ظاہر میں بس، وہ تو بہت دل سے بہت غنی تھے۔ تو پوچھا ان کے دوست نے کہا کہ آپ وہ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے تو دور سے آنے والا بھی گواہی دیتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے، کیا حالت ہے آپ کی؟ تو کہا تھا اپنے دوست سے کیف لو رأیتنی فی القبر بعد 3، کیا حال ہوگا تمہارا، ابھی تم یہ کہہ رہے ہو، کیا حال ہوگا جب تم مجھے 3 دنوں کے بعد میری قبر میں دیکھو گے؟ میری قبر کو کھود کر دیکھ لینا 3 دنوں کے بعد، صرف 3 دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ایک جسم کا ایک ٹکڑا بھی نہیں چھوڑتے، سب کھا جاتے، صرف ہڈی کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے مسلمان۔ اس لیے تیار ہو جاؤ، وہ انسان جو متکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی صفت قرار دیا ہے کبر کو،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا، واستکبر هو وجنوده فی الارض بغیر الحق، اس نے اور اس کی فوج نے زمین میں ناحق کبر کیا، رب العالمین نے دھتکار دیا۔ ایمان کی دعوت دیتے رہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ ایمان پر نہیں آیا، اور جب ایمان کا اقرار کرنے لگا تو رب العالمین نے کہہ دیا نہیں، اب نہیں، اب وقت ختم ہو چکا۔ اسی لیے لوٹ چلو مسلمانوں، کسی کو نہیں پتا کون سا پل کس کا آخری ہے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ، بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ، وہ انسان جس نے اپنی عمر کے 60 سال پورے کر لیے اس کو بونس مل رہا ہے، اس لیے کہ اعمار امتی ما بین 60 و70 وفی الحدیث الآخر قلیل من تتجاوز۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی عمر 60-70 سال کے بیچ میں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس عمر سے متجاوز یعنی اس عمر کو پار کرتے ہیں۔ اس لیے موت کی فکر کرو مسلمان، کبر و غرور یہ انسان کو سانس لینے نہیں دیتا، اور کبر یہ تو ابلیس کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِمَاذَا؟ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے سجدہ کرو آدم کا، سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں آدم کا، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی جنت میں ہوتا ہے، وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ابا واستکبر، انکار کرتا ہے کبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اخرج اخرج، جنت سے نکل جا۔ اس نے کہا مجھے تو نے نکال دیا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور میری یہ صفت تیرے بندوں میں آئے گی، میری یہ صفت کبر کی اور انکار کی تیرے بندوں میں آئے گی، اور آ گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ اور عذاب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اليوم تجزون، آج بہت ہی زبردست دردناک عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے تھے، کبر کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ پر اگر کوئی بول دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے تو سوچتے ہیں یہی گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ نہیں ہے مسلمانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ گھمنڈی ہیں، آپ بدخلق ہیں۔ کیوں؟ آیا تھا ذوالخویسرہ خوارجی اور کہا تھا یعدل یا محمد انکا لم تعدل، عدل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے، آپ عدل نہیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے تھے۔ اور یہ پیرامیٹر اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ جو انسان حق کی دعوت کے لیے نکلے گا وہ سب کچھ سنے گا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سہا ہے وہ اس کے لیے تیار رہے، اگرچہ کچھ حصہ ہی صحیح، کچھ حصہ ہی پہنچے گا، کیونکہ انبیاء کی جو شدت ہے وہ عوام برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی دشمنی مول نہ لو، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے انہ لا يحب المستکبرین، اللہ رب العالمین کبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ رب العالمین سے اگر محبت کرنا ہے مسلمانوں، حق پر رہو، حق پرست رہو، حق پر قائم رہو، جس کا جو حق ہے اس کو دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ کر لو۔ آج دنیا کے اندر اگر فقر و فاقہ کی زندگی ہے تو یہ اس فقر و فاقہ سے بہت بہتر ہے کہ جب جو فقر و فاقہ ہمیں جہنم رسید کر دے۔ المفلس المفلس من المفلس، جانتے ہیں مسلمانوں قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ قیامت کے دن فقیر کون ہوگا؟ وہ انسان جس کے پاس نیکیاں بہت ہوگی لیکن اس نے حق مارا ہے، وہ حق پر نہیں رہا ہے، وہ حق پرست نہیں رہا ہے، اس نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے، اس نے حق کو دبایا ہے، اس نے باطل کے لیے آواز بلند کی ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین مفلس بنا دے گا۔ مفلس، فقیر، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقید توحید کے ساتھ زندہ رکھ۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین مجبور ہیں، لاچار ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں۔ الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ الہ العالمین تو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں ان کو روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی میں زندہ رکھ، اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، عقید توحید پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب یہ سانسیں ٹوٹنے لگے زبان سے جو آخری کلمہ جاری ہو وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.